سہون کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے ساتھ پھر پیش قدمی شروع کر دی۔ وہ اشبہہ نام کے قلعے کے قریب پہنچا۔ یہاں کے لوگوں نے اپنی پوری جنگی تیاری کر رکھی تھی اور اپنے قلعے کے چاروں طرف خندقیں کھود لی تھیں، اور اپنے قلعے کے مغرب میں رہنے والے غیر مسلم چنوں اور دوسرے دیہاتیوں کو بھی مسلح کر کے انہیں اپنے قلعے کے اندر لے آئے تھے۔ محمد بن قاسم نے جب قلعے پر حملہ آور ہونا شروع کیا اور قلعے کے محاصرے میں انتہا درجے کی شدت پیدا کی، جب محاصرہ ایک ہفتے تک جاری رہا، تب قلعے میں محصور ہو جانے والے لشکریوں نے اندازہ کر لیا کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا آج نہیں تو کل مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ اس بنا پر انہوں نے اپنے قاصد بھیج کر محمد بن قاسم سے امان طلب کی۔ محمد بن قاسم نے ان کی درخواست منظور کر لی اور ان پر سالانہ خراج لگا کر وہاں اپنا حاکم مقرر کر دیا۔ اس کے بعد دریائے سندھ کے مغربی کنارے ہی محمد بن قاسم نے بھٹ کا رخ کیا۔ بھٹ کا حاکم ان دنوں راجہ راسل تھا۔ محمد بن قاسم نے اسے خط لکھا اور اسے یہ پیشکش کی کہ اگر وہ اطاعت و فرما برداری اختیار کر لے تو اسے کچھ علاقوں پر حاکم برقرار رکھا جائے گا۔ جب راجہ راسل کی طرف سے محمد بن قاسم کو کوئی جواب نہ ملا تو محمد بن قاسم اس کے بھائی راجہ موقو بن واسائیو کو یہی شرائط پیش کی۔ یہ موقو بن واسائیو سورتا کا حاکم تھا۔ موقو کو جب محمد بن قاسم کا خط ملا تو اس نے جواب میں کہلا بھیجا، جو شرائط آپ نے میری طرف روانہ کی ہیں میں اس کا شکر گزار ہوں، اور میں آپ کی اطاعت دل و جان سے قبول کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اپنے گمان میں بہتر سمجھتا ہوں کہ میری یہ اطاعت کسی بہانے یا حادثے کا باعث بنے تو پھر ہم آپ کے حکم کے تابع اور فرما بردار ہو جائیں گے، لیکن جس راجہ کا میں نمک خوار ہوں اس کا حق نمک ہم خدمتگاروں پر لازم ہے۔ اس سے عہد شکنی اور بے وفائی کرنا ایسا گناہ اور خیانت ہے جو دور اندیشی اور امانت سے بعید ہے، اور جب تک مخالف کی طاقت سے ایسا خوف پیدا نہ ہو جو کہ نفس اور جان کے لیے خطرہ بن جائے، اس وقت تک امانت اور دور اندیشی سے کنارہ کش نہیں ہونا چاہیے۔ راجہ موقو نے مزید لکھا، سندھ ہمارا وطن اور ہمارے آباء و اجداد کا ورثہ اور حاصل کیا ہوا ہے۔ راجہ داہر ہمارا عزیز ہے، اگر وہ سربلند ہوگا تو اس کی سربلندیوں میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، اس کے آرام اور تکلیف میں شریک ہونا ہمارا فرض ہے، لیکن یہ بھی ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ یہ ملک ہمارے ہاتھ سے نکل کر دوسروں کے پاس جانے والا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو موقع سے فائدہ اٹھائے۔ اب آپ نے چونکہ مجھ پر بھروسہ کیا ہے اور میرے نام خط لکھا ہے اور اس فیاضی سے پیش آ رہے ہیں، اس لیے عقل مندی کا تقاضا ہے کہ میں بھی آپ کا ساتھ دوں، لیکن اگر میں بغیر جنگ کے آپ کے ساتھ ہو جاؤں تو اپنے خاندان اور دوسرے لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جاؤں گا اور گر جاؤں گا۔ آپ کی اطاعت قبول کرنے اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے میرے من میں ایک تدبیر ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کے بہانے ساگرا کے علاقے کی طرف جاؤں گا۔ آپ اپنے لشکر کا ایک حصہ بھیج کر مجھ پر حملہ آور ہو کر مجھے گرفتار کر لیجئے گا۔ اس کے بعد میں آپ کی اطاعت اور فرما برداری قبول کرنے پر تیار ہو جاؤں گا، اور ہمارا سارا علاقہ آپ کے تابع فرمان ہو جائے گا۔ چنانچہ موقو کی تدبیر کے مطابق موقو جب اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ساگرا جانے کے لیے نکلا تو محمد بن قاسم نے اپنے ایک سالار کو چند دستے دے کر روانہ کیا۔ انہوں نے موقو کو گرفتار کر کے محمد بن قاسم کے سامنے پیش کر دیا۔ گرفتار ہونے والوں میں اس کے خاندان کے علاوہ 20 بڑے بڑے ٹھاکر اور ان کے ہم نوا بھی تھے۔ جب راجہ موقو کو اس کے خاندان اور سرداروں کے ساتھ محمد بن قاسم کے سامنے پیش کیا گیا تو محمد بن قاسم ان کے ساتھ نہایت احترام اور عزت کے ساتھ پیش آیا۔ راجہ کو فوراً مسلمانوں نے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور 1,00,000 درہم بطور انعام اسے دیے اور خلت سے سرفراز کیا۔ اس کے علاوہ اس کے خاندان کے لوگوں اور بڑے بڑے ٹھاکروں کو بھی گھوڑے اور انعامات دیے گئے۔ ساتھ ہی سورت اور بھٹ کے علاقے کی حکومت بھی موقو کے سپرد کر دی گئی، اور مزید نوازش یہ کی گئی کہ ایک تحریری فرمان جاری کیا گیا کہ بھٹ حکومت نسل بعد نسل اس کے خاندان میں قائم رہے گی۔ مورخین کا بیان ہے کہ راجہ موقو کو جو مسلمانوں کی طرف سے انعام دیا گیا تھا، یہ اپنی قسم کا پہلا انعام ہے جو عربوں نے دیا تھا۔ اب محمد بن قاسم ایک طرح سے دریائے سندھ کے مغربی کنارے کے سارے علاقوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا چکا تھا۔ اب وہ دریا عبور کر کے دوسرے کنارے پر جانے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ اس دوران راجہ داہر کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کے حاکم اس سے بغاوت کر کے مسلمانوں سے ملنے جا رہے ہیں اور ایک کے بعد دوسرا قلعہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا جا رہا ہے،
تب اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ راجہ داہر کے اس لشکر نے دریائے سندھ کو عبور کیا اور مسلمانوں کے مقابل آیا۔ مسلمانوں نے بھی اپنے لشکر کو استوار کیا۔ اس طرح دریائے سندھ کے کنارے مسلمانوں اور راجہ داہر کے لشکریوں کے درمیان ایک سخت جنگ ہوئی۔ باوجود اس کے کہ راجہ داہر کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن دریائے سندھ کے کنارے محمد بن قاسم نے راجہ داہر کے اس لشکر کو بدترین شکست دی اور اس کے لشکری شکست اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب محمد بن قاسم دریائے سندھ کو عبور کر کے براہ راست راجہ داہر سے ٹکرانا چاہتا تھا، لیکن اس سے جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے محمد بن قاسم چاہتا تھا کہ اس سے گفت و شنید ہو۔ اگر وہ اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنے پر آمادہ ہو جائے اور جو قیدی ابھی تک اس کی حراست میں ہیں انہیں رہا کر دے تو جنگ کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس طرح محمد بن قاسم نے اپنے دو چیدہ محترم اشخاص کا انتخاب کیا۔ ان دو میں سے ایک شام کا رہنے والا تھا اور اسے زیادہ تر شامی کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ دوسرا دیبل کا رہنے والا تھا، وہ اسلام قبول کر چکا تھا اور زیادہ تر لوگ اسے مولانا اسلامی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ یہ دونوں محمد بن قاسم کے سفیر بن کر راجہ داہر کی طرف روانہ ہوئے۔ مولانا اسلامی اور شامی دونوں راجہ داہر کے دربار میں پہنچے تو راجہ داہر کے دربار کے رواج کے مطابق ان دونوں نے نہ اس کے سامنے سر کو جھکایا نہ ہی سجدہ کیا۔ راجہ داہر کو اس پر بہت غصہ آیا۔ اس نے شامی کو تو نظر انداز کیا اس لیے کہ وہ شام کا رہنے والا تھا۔ غصے کے عالم میں مولانا اسلامی کی طرف دیکھا جو دیبل کا رہنے والا تھا، اسلام قبول کر چکا تھا اور پھر راجہ داہر اسے جانتا بھی تھا۔ انتہائی غصے اور غضب میں اسے مخاطب کرتے ہوئے راجہ داہر کہنے لگا، تم شاہی آداب کیوں نہیں بجا لائے؟ حالانکہ تم اس ملک کے باشندے ہو اور شاہی آداب سے خوب واقف بھی ہو، کیا تم کو کسی نے ایسا کرنے سے روک دیا ہے؟ راجہ داہر کے اس سوال کے جواب میں مولانا اسلامی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا کے فضل سے میں اب مسلمان ہو چکا ہوں۔ جب تمہارے طریقے پر تھا اور تمہاری رعایا میں سے تھا تب میں تمہارے دربار کے آداب بجا لانا ضروری سمجھتا تھا۔ اب میں مسلمان ہوں اور مسلمان سوائے اللہ کے کسی کے سامنے سر جھکانا جائز نہیں سمجھتا۔ راجہ داہر کو یہ سن کر اور بھی غصہ آیا اور اس نے کہا، اگر تم ایلچی بن کر نہ آئے ہوتے تو میں تم کو ضرور قتل کرا دیتا۔ مولانا اسلامی نے بھی غصے کا اظہار کرتے ہوئے جواب میں کہا، میرے قتل سے عربوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، لیکن خوب اچھی طرح سمجھ لینا کہ میرے خون کا بدلہ مسلمان اس طرح لیں گے کہ جس کا اندازہ تم نہیں کر سکتے۔ جب مولانا اسلامی خاموش ہوئے تب شامی نے راجہ داہر کو مخاطب کر کے کہا، ہم اپنے امیر محمد بن قاسم کے قاصد ہیں اور تمہیں اس کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ جواب میں داہر کہنے لگا، کہو تم کیا پیغام لے آئے ہو؟ قاصد کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اس پیغام کو پہنچا دے جس کو وہ لے کر آیا ہو۔ جواب میں شامی نے کہنا شروع کیا، ہم تمہیں دو باتوں میں سے ایک بات کا اختیار دیتے ہیں، یا تم دریا عبور کر کے ہماری طرف آؤ، اس صورت میں تمہارے لیے ہم راستہ چھوڑ دیں گے اور تمہیں روکا نہیں جائے گا، یا پھر ہمارے لیے راستہ چھوڑ دو تاکہ ہمارا لشکر دریا کو عبور کر کے تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے دریا کے بائیں کنارے کی طرف آئے۔ ان الفاظ کے جواب میں راجہ داہر نے اپنے قریب بیٹھے اپنے وزیر سیاکر سے مشورہ کیا اور پوچھا کہ ہمیں مسلمانوں کے اس پیغام کے جواب میں کیا کرنا چاہیے۔ راجہ داہر کے جواب میں سیاکر نے کہا، حضور میری رائے یہ ہے کہ مسلمانوں کو دریا کے اس طرف آنے دینا چاہیے، کیونکہ دریا کے اس طرف سارا کا سارا علاقہ ہمارا ہے۔ جب وہ ہمارے علاقے میں آ جائیں گے تو دریائے سندھ تو ان کی پشت پر ہوگا، جبکہ ان کے مقابلے میں ہمارے لشکر کے لیے غلے اور ہتھیاروں کا ہر وقت بندوبست رہے گا، جبکہ مسلمانوں کے پیچھے دریا ہوگا، انہیں کہیں سے بھی رسد و کمک اور ہتھیار نہیں ملیں گے۔ اس طرح جب انہیں کہیں سے بھی مدد نہیں ملے گی تو ہم ان پر قابو پا لیں گے۔ اپنے وزیر سیاکر کا جواب سن کر راجہ داہر تھوڑی دیر سوچ وچار میں پڑا رہا۔ پھر اس نے ایک ایسے عرب سردار کو بلایا جو اعلانی قبیلے کا سربراہ تھا اور سندھ میں مقیم تھا، اور کچھ داخلی اختلافات کی وجہ سے وہ غداری کرتے ہوئے راجہ داہر کا ساتھ دے رہا تھا۔ اعلانی سردار جب راجہ داہر کے پاس آیا تو راجہ داہر نے ساری صورتحال سے اس کو مطلع کیا، اپنے وزیر کی رائے سے بھی اسے آگاہ کیا اور پھر اس سے اس کا مشورہ طلب کیا۔ راجہ داہر کے اس استفسار کے جواب میں اعلانی سردار نے کہا، حضور میرے خیال میں آپ کے وزیر کی رائے صحیح نہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کی عادات و طبع سے واقف نہیں۔ محمد بن قاسم خاصا بڑا لشکر لے کر آیا ہے، جس میں بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے سورما، جواں مرد اور تیغ زن شامل ہیں۔
دوسرا یہ کہ جب مسلمان لڑائی کے لیے نکلتے ہیں تو وہ سر ہتھیلی پر رکھ کر نکلتے ہیں، ان کا بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا الہی، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے دین کو پھیلانے کی خاطر لڑائی کے میدان میں آئے ہیں، یا الہی ہمیں اس لڑائی میں شہادت اس وقت عطا فرما جب کہ ہم اپنے سے 2 گنا دشمن کو مار لیں۔ اعلانی سردار نے مزید کہا، جب یہ لوگ دشمن کے مقابلے پر آتے ہیں تو وہ اس قدر بہادر ہوتے ہیں کہ لڑائی سے منہ پھیرنا نہیں جانتے، تا وقت یہ کہ وہ اپنے دشمن کو پسپا نہ کر دیں۔ میری رائے میں انہیں دریا کے اس پار ہی رہنے دیجیے۔ اس کے علاوہ یہ احتیاط کریں کہ ان کے دور و نزدیک جس قدر کشتیاں رکھنے والے ملاح ہیں، انہیں اور علاقے کے دوسرے لوگوں کو حکم دے دیں کہ وہ کشتیاں، غلے، لکڑی اور دوسری کھانے پینے کی چیزیں ان کے لشکر تک نہ پہنچائیں اور ان پر معیشت تنگ کر دیں۔ شاید اس تدبیر سے کوئی بہتر صورت نکل آئے۔ اس طرح راجہ داہر نے اپنے معاہدین سے مشورہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم کے قاصدوں کو جواب دیا، تم جا کر محمد بن قاسم سے کہہ دو کہ مجھے تمہاری کوئی بات منظور نہیں، میرا اور تمہارا یہ فیصلہ تلوار ہی سے ہوگا۔ دریا کے پار کرنے میں تم کو اختیار ہے، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، خواہ تم آؤ یا ہم آئیں، ہم ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہیں۔ محمد بن قاسم کے دونوں قاصد راجہ داہر کا یہ جواب لے کر واپس لوٹ گئے اور سارا واقعہ محمد بن قاسم سے بیان کیا۔ ادھر داہر نے بھی اپنے لشکر کی تیاریاں عروج پر پہنچا دی تھیں اور اس نے دریائے سندھ کے قریب اپنے لشکر کو جمع بھی کر لیا تھا۔ دوسری طرف محمد بن قاسم کوچ کر کے دریائے سندھ کے مغربی کنارے آیا اور وہاں اس نے لشکر کا پڑاؤ کر لیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔